ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سمر اسپیشل میں، اور اسی دوران ہمیں پیپلز پارٹی سے قمر زماکارہ صاحب نے بھی جوائن کیا۔ قمر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ موجودہ حکومت کے اہم ترین اتحادی ہیں، ایسی کون سی چیز، ایسی کون سی وزارت آپ لوگوں نے مانگ لی ہیں؟ 5 دن ہو گئے کابینہ بن کے نہیں دے رہی۔ میرا خیال ہے آج شاید کابینہ فائنل ہو جائے گی۔ ایک بڑا کولیشن ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایشوز ہیں، صرف کابینہ کا ایشو نہیں ہوتا، تو یہ تقریباً معاملات سیٹل ہو گئے۔ آج شاید اناؤنس ہو جائے، آج شاید اناؤنس ہو جائے، اور کیا کچھ اناؤنس ہونے جا رہا ہے ویسے؟ جی کیا کچھ اناؤنس ہونے جا رہا ہے؟ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کیا وزارتیں مل رہی ہیں، کون سی چیئرمین شپ ملنے جا رہی ہے، کس کو؟ یہ تو جب تک آفیشلی اناؤنس نہیں ہوتا اس وقت تک میں اس پہ بات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھا لیکن آپ یہ تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا، خبریں گردش کر رہی تھی کہ گورنر پنجاب کے لیے آپ کے نام پہ غور ہو رہا تھا، اس پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی میری پارٹی نے مجھے بہت سارے کنسیڈریشن تھی، محمود احمد محمود صاحب تھے، باقی لوگ بھی تھے، میرا بھی تھا، لیکن میرے لیے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ گورنر بننے کے بعد آپ اگلا الیکشن نہیں پھر لڑ سکتے، تو میں تو کیونکہ الیکشن لڑنے والا بندہ ہوں، لہذا میرے راستے میں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے کچھ کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہے کہ مشکل وزارتیں اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ مختصر مدت میں پرفارمنس جو ہے اس پہ پھر دکھانا بڑا چیلنجنگ ہو جاتا؟ یہ بات جس طرح آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں پیپلز پارٹی نے سارا کچھ کر کے یہ صورتحال کریٹ کی ہے، پچھلی حکومت کا خاتمہ کر کے نئی حکومت تشکیل دی ہے، تو ان خدشات کا، ان پرابلمز کا تو ہمیں آگہی تھی، اس لیے اس سے پہلو تہی نہیں کریں گے، بلکہ ہم سب ساتھ مل کے اجتماعی فیصلے کرتے ہوئے اجتماعی شعور کے طور پہ ہم اس معاملے کا حل نکالیں گے، تبھی اس معاملے کا حل نکل سکتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ٹھیک ہے، بلاول صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں سینیٹر عفنان اللہ کے پاس جانا چاہوں گا۔ سینیٹر صاحب، کل بڑا اہم دن ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے منرف اراکین وہ بھی ڈالیں گے حمزہ شہباز کو ووٹ؟ دیکھیں تقریباً ہمارے اس وقت 165 جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور اگر ہم ملا لیں ان کو پیپل پارٹی کی جو ہمارے کولیشن پارٹنر مجھے ہیں تو سینیٹر تقریباً صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ 172 بنتے ہیں ٹوٹل، اور اس کے علاوہ تقریباً 4 انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ 176 ہو گئے، تو 186 کے اوپر بنتی ہے سمپل میجورٹی۔ تو ہم جو ہے ان کے ہمارے کچھ ان کے جو گروپس ہیں وہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ کل چیف منسٹر بن جائیں گے، تقریباً 200 کے قریب ان کو ایم پیز جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے۔ اچھا، کیا گنتی واقعی اتنی سادہ ہے، یا پھر کچھ ایسی بھی خبریں کہ آپ کے کچھ اپنے لوگ بھی جو ناراض ہیں انہیں منائیں گے؟ اگر تو وہ ناراض ہیں تو کیا انہیں منائیں گے، اور کیا وہ مان جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے اپنی ساری جو ہے وہ ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہمارے ناراض ہیں، کچھ لوگ ان کے ناراض ہیں، تو مل ملا کے تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کو سپورٹ حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل جو ہے وہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ووٹنگ ہوگی تو وہ۔ اچھا چلیے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ بات کر لیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز اپنائی کہ کیونکہ پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا، لیکن اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی انہوں نے بہت مہنگائی کر دی، لیکن آتے ہی نئی حکومت کی طرف سے بھی تو مہنگائی کا بم گرا ہے، اور پہلا ہی بم یہ گرا ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہی جو تھا ایک بیانیہ لے کے چلے تھے شہباز شریف کے، پچھلی حکومت نے تو اتنی مہنگائی کر دی ہے، سارے معاملات کر دیے، لیکن اب آتے ہی بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی، پیٹرولیم مصنوعات کی تو ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جن کو سن کے ہی جو ہے کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی ان کے بھی بس میں نہیں تھے یہ چیزیں کرنا، جو اب آپ کے بس سے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی سمری ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو قیمتیں ابھی ہم نہیں بڑھا رہے۔
جہاں تک بات رہ گئی ہے بجلی کے نرخوں کی، تو ابھی ہمارا 5واں یا 6واں دن ہے. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5-6 دن آتے ہی ہم تبدیلی، اتنا زیادہ کام انہوں نے خراب کیا ہے، اتنی مس گورننس ہے، اتنی کرپشن ہے، اتنی انکمپیٹنس ہے 4.25 سال کی، اس کو ہم 5 دن کے اندر تو نہیں ہم سیدھا کر سکتے نا. اس کے اندر کچھ ہمیں ٹائم، کچھ مہینے تو ایٹ لیسٹ لگیں گے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے. تو وہ اس کے اوپر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بالکل، آپ کو پتہ ہے 50 روپے کلو چینی چھوڑی تھی ہم نے، وہ 160 روپے کی اس وقت ملتی ہے بازار میں. ہم نے 35 روپے کلو آٹا چھوڑا تھا جو 80 روپے کلو اس وقت ملتا ہے. جو باقی اشیاء جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے، وہ کوئی بھی آپ چیز اٹھا لیں تو وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول تھی ان کے پچھلے 4.25، مطلب ہوش ربا اضافہ تھا، جیسے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں انڈے اور ٹماٹر کی قیمت کم کرنے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو وہ جو ہے یہ حالات تھے ان کے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کچھ ٹائم ہمیں لگے گا، لیکن انشاءاللہ حالات ہم بہتر کریں گے. ابھی بات ہوئی تھی شوکت ترین صاحب کی، تو شوکت ترین صاحب کی بات انہوں نے کوٹ کی. شوکت ترین صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اکانومی کا، انہیں شروع میں معلوم ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، اور اسد عمر صاحب کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. اب یہ اس کی ذمہ داری بھی کیا کوئی بین الاقوامی سازش کے اوپر ڈالنی چاہیے، یا جو پچھلے 74 سال والے تھے ان پہ ڈالنی چاہیے. تو یہ صورتحال تھی اس ملک کی. یا کہتے ہیں انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا تھا جن کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. شوکت ترین صاحب تو ابھی چند مہینے بھی نہیں ہوئے آئے ہوئے. تو یہ حالات ہیں. اور پھر خالی یہ آپ کو یاد ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا شور مچا کے انہوں نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا. اب ہمارے سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ اس سال چھوڑ کے گئے ہیں. اور خالی یہ نہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چھوڑ کے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے، اگر کسی نے مانے نہیں ماننا، میرے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے، کہ ملک کی خزانے میں 10.8 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ حالات ہیں اس وقت ملک کے. اور اس کے بعد فورن پالیسی کے لیول کے اوپر آپ دیکھ لینا جو بھی تماشا لگا ہوا ہے اس ہو رہا ہے. آپ اپنی سیاست کے لیے آپ نے ملک کی فورن پالیسی کی بھی ایسی تیسی کر دی. پرسوں وہ اپنی تقریر میں نیوکلیئر پروگرام کو بھی لے کے آگے. تو یہ حالات اتنے زیادہ، یہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں طاقت کے لیے کہ یہ جو ہے یہ کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں، کسی بھی لیول پہ گر سکتے ہیں. عفنان صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی، میں اس سے پہلے کہ ولی صاحب سے اس پہ کامنٹ لوں، آپ نے کہا کہ جی پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ سمری اس کی مسترد کر دی ہے. تو ایک جانب تو کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے اور معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. دوسری جانب اگر جو سمری آئی ہے، جو کہ تجویز کردہ قیمتیں اگر وہ نہیں بڑھتی تو اس سے خزانے پہ بوجھ نہیں پڑے گا؟ نہیں، وہ خزانے پہ بوجھ تو بالکل پڑے گا، لیکن وہ تو ہم نے طریقے سے چلانا ہے نا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیسے فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہے. ہمارے لوگ کمپیٹنٹ ہیں، ان کی پلاننگ ہے، انہوں نے نمبر سارے ایڈ کیے، انہوں نے سارا کچھ ہوم ورک کر کے کہتے ہیں یہ کیا. ہم دیکھیں، آپ پورا کا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. ہماری جب حکومت آئی تھی ہمیں $6 بلین کے فورن ایکسچینج ریزرو ملے تھے. ہم جب چھوڑ کے گئے $10.5 بلین کے چھوڑ کے گئے، اور اس میں کوئی کسی کے پیسے پارک نہیں ہوئے ہوئے تھے. ادھر تو سارے پیسے پارک ہوئے ہوئے یو اے ای کے اور ملکوں کے. تو یہ تو حالات ہیں. اس کے بعد جو ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب سی پیک کو بند کر دیا. سی پیک کا مجھے بتائیں کتنے پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں. وہ ML1 کمپلیٹ ہوا، سکر حیدرآباد موٹر وے کمپلیٹ ہوئی. جو ہمارے پروجیکٹ لگائے ہوئے تھے سارے خالی وہ کمپلیٹ ہوئے. ایک پروجیکٹ انہوں نے ضرور کیا ہے، وہ جو میمن ڈیم کا ٹھیکہ تھا عبدالرزاق داؤد صاحب کی کمپنی کو ملنا تھا، وہ انہوں نے بڑی محنت سے صبح شام کر کے اس میں دیہڑی لگانی تھی، وہ دیہڑی ان کی لگ گئی ہے. باقی آپ مجھے بتا دیں یا کہتے. اور خالی یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں کرپشن پچھلے 4.25 سال میں ہوش ربا اضافہ ہے. 170ویں نمبر پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ہم چھوڑ کے گئے تھے کرپشن پرسپشن انڈیکس، وہ 140ویں نمبر پہ ہے. عدنان صاحب، یہ ساری چیزیں لے جائیں عدالت میں اور اس کو چیلنج کر دیں. کس چیز کو عدالت؟ تو یہ دیکھیں نا، وہ ابھی آپ نے شروع میں اپنے سنایا، وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی عدالتیں کھیلیں گے، تو وہ عدالتوں کی بات ہی نہیں ماننے کے لیے تیار. آپ ان سے پہلے یہ تو کہلوائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو خلاف آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہی نہیں. اب وہ آپ نے ان کی تھوڑی سننی ہے، آپ نے تو اپنی کرنی ہے. فواد چودھری جو کہتے رہے وہ کہتے رہے، آپ نے تو اپنی کرنی ہے. آپ فواد چودھری کے بیان پہ تھوڑی چلیں گے. اپوزیشن ہے نا، ہم دیکھیں بات یہ ہے، نہیں اپوزیشن ہے نا. اب وہ فرمائشی پروگرام تو نہیں چل رہا نا یہاں پہ. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جوڈیشری جو ہے وہ کیوں کیا کہتے ہیں عمل دخل کر رہی ہے. یا اس کا کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا بات چیت کا. ایک طرف آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے اس کے معاملے کے اوپر لیٹر گیٹ پہ، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں عدالت جو ہے وہ کر رہی ہے.
ولی صاحب سے میرا سوال ہے، ولی صاحب انہوں نے ساری چیزوں کا تو آبویسلی ملبہ ڈالا آپ پہ، ایک انہوں نے کہی کہ وہ جو بیانیہ جو ایک شفٹ کیا ہے گیئر عمران خان صاحب نے بہت ہی ایگریسو، اس میں انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا جی کہ انہوں نے جو نیوکلیئر والی بھی جو بات کر دی ہے اپنی پچھلی تقریر میں وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوگی. آگے آنے والے دنوں میں ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کا مزید کیا بیانیہ دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، میں سب سے پہلے اپنا کائرہ صاحب کی ایک بات تھی، میں آپ کا جواب بھی ضرور دوں گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ دسمبر 2018 میں جب میں سینٹ میں ضمنی انتخاب کے ذریعے آیا تو مجھے ایک تقریب میں کائرہ صاحب ملے تھے اور انہوں نے بہت مجھے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا، مبارکباد بھی دی اور بڑا پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے چنا اس کو بڑا انہوں نے اس کو داد بھی دی. تو میں اس لحاظ سے ان کا بھی خیر خواہ ہوں اور میں تو ان کو ضرور یہ مشورہ دوں گا، حالانکہ انہوں نے مانگا نہیں ہے مشورہ، معذرت میری کہ میں بلا مانگے ہوئے مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو اگر پنجاب کے گورنر کا عہدہ مل رہا ہے تو وہ ضرور اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ الیکشن جو ہے انلیس کے پی ایم ایل این والے ان کو کہیں کہ ان کے خلاف امیدوار ہی نہیں کھڑا کریں گے، کیونکہ وہاں پہ ان کی نشست جو ہے اور اس علاقے میں سینٹرل پنجاب میں گجرات لالا موسیٰ جہاں سے یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں وہاں تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے. تو آئی ڈونٹ نو اگر الیکشن کو ترجیح دیں اور اس پہ ایسا نتیجہ شاید نہ برآمد ہو سکے جس کا وہ خواہش رکھتے ہیں. میں تو اس لیے ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک پریسٹیجس عہدہ ہے گورنر پنجاب کا. اس کے بعد میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ. یہ جو جی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ابھی انہوں نے خوشخبری جو دی ہے عفنان اللہ صاحب نے کہ اس میں اضافہ نہیں، وہ سمری مسترد کر دی ہے شہباز شریف صاحب نے، ان کے جو لیڈر ہیں، تو اس کا بھی یہ فیصلہ اور اس کا سارا کام اور سارا ہوم ورک جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہی کر کے گئی ہوئی تھی اور اگلے بجٹ تک یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ نہ پیٹرولیم مصنوعات میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کی قیمتوں میں، نہ بجلی کے نرخوں میں کوئی اضافہ ہوگا. اور اس کے اوپر بھی جب سوال اٹھا کہ جی بجٹ کے اوپر اس کا تو بڑا بوجھ پڑے گا، تو اس کا باقاعدہ بتایا طریقہ کہ جی اس کو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ ایک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں سے 100 ارب کی کٹ وہاں پہ کی اس کے طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے، پھر آپ کے صوبوں کی جو شیئرز میں ریڈکشن ہے وہ کی، اس سے 140 ارب روپے جو ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ کیے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو ادارے ہیں سرکاری کمپنیاں جن کے ڈیویڈنڈز آتے ہیں، کچھ ان میں منافع کماتی بھی ہیں، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جس طرح ہے اور چند اور ہیں، او جی ڈی سی ہے جس طرح سے، تو ان کے ڈیویڈنڈز کو اس طرف ڈائیورٹ کیا، وہ تقریباً کوئی 120 ارب روپے ہیں. اور پھر جو ریکارڈ ریونیوز جو ایف بی آر نے ہمارے دور میں ارن کی ہیں، وہ سارا کوشن جو ہے وہاں سے کریٹ ہوا ہے، جس کا آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ پیٹرولیم والی جو قیمتوں کا اضافہ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. تو یہ کہنا ہے ان کا کہ جی ہم نے کچھ کیا نہیں اور خزانہ خالی چھوڑ کے گئے ہیں، حالانکہ فائدہ انہی پالیسیز کا جو ہے وہ یہ اٹھا رہے ہیں. اب اس کے بعد جہاں تک اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے اس پر جب میں حاضر ہوں گا تو ضرور کامنٹ بھی لوں گا اور کائرہ صاحب سے بھی گفتگو ہوگی. بلاول کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا وہ بن سکتے ہیں وزیر خارجہ یا پھر انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی ہے اور کیوں کی ہے، اگر تو واقعی ایسی کوئی صداقت ہے اس میں تو. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.